بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت کے قریب کرنے کے لیے بہت سے ایسے موقع عطا فرمائے ہیں جن سے ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مبارک راتوں میں ماہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ عید کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے۔ اس عشرے میں نیک اعمال دوسرے ایام سے زیادہ افضل ہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں آدمی اپنی جان و مال دونوں قربان کر دے۔ لہٰذا اہل ایمان کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کی کچھ ترتیب یوں ہے کہ اس مبارک عشرے میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی اسی میں ہوتی ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں حکم دیا گیا زیادہ تکبیرات پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو ہم زیادہ کر دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عمل کو بھی تیز کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی تیز کر دیا جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ راتوں کی عبادت کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ مبارک دنوں اور مبارک راتوں کی فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ فرما رہے ہیں، مگر وہ شخص جو جہاد میں جائے جان و مال دونوں دے کے آئے، سوائے اس کے باقی جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو عشرہ ذو الحجہ کا جو روزہ ہے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ یا ان کے دوسرے روزوں کی فضیلت ہمارے احادیث شریف کی کتابوں میں بہت زیادہ آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذو الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ عام دنوں سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذو الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس عشرے میں روزوں کی اہمیت کے بعد جو محبوب ترین عمل آتا ہے وہ ہے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا مرد اور عورتوں پر واجب ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں امام کے پیچھے اونچی آواز میں ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، اور عورتیں گھروں میں اپنی ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات تشریق کو ضرور پڑھیں۔ تکبیرات یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمان بہنیں اپنی آسانی کے لیے ان دنوں میں تکبیرات تشریق کو اپنی نماز والی جگہ پہ کسی بھی پیج پہ لکھ کے وہاں سامنے پیسٹ کر لیں، تاکہ ان کو نماز کے ٹائم پہ پڑھتے وقت بھولے نہیں، کیونکہ ان کا پڑھنا واجب ہے، اور یہ اتنی بابرکت ہیں کہ ان کو چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تکبیرات تشریق کے بعد ان دنوں کا جو سب سے اہم اور محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ ہے قربانی۔ تو قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث شریف میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی۔ صحابہ کرام نے پھر سوال فرمایا، یا رسول اللہ، ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یعنی اگر بھیڑ کی قربانی کی جائے؟ فرمایا، ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ تو قربانی ایسا عمل ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ اور کوئی عمل بھی محبوب نہیں۔ قربانی 10 ذی الحجہ سے لے کے اور 12 ذی الحجہ تک کی جا سکتی ہے، 10ویں کے دن، 11ویں کے دن اور 12 ذی الحجہ کی عصر تک۔ تو یہ خون بہا جو ہوتا ہے اس کی بہت قرآن حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ جانور کے خون کا ایک قطرہ گرنے سے قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جانے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی ان جانوروں کا خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہے؟
ہزارہا حکمتیں ہوں گی جو ہماری نظروں میں نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکمت کو دیکھ کے ہی یہ ہم پہ عمل فرض کیا ہے۔ علماء کرام کی نظر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جگر گوشوں کو اللہ کے دین کے لیے اگر قربان کرنا پڑے تو یہ کر دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور قربانی کا مقصد محض اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اور انسان کے لیے جانوروں اور مویشیوں کے تابع اور حلال کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ کیسے یہ جانور تابع ہو کے انسان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ غریبوں میں کھانے کے لیے گوشت تقسیم کرنے سے بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور 10ویں ذی الحج کی جو اہمیت ہے اس کی عظمت میں بھی ہمارے دل میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قربانی ہر صورت، ہر زاویے سے مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور گناہوں کی معافی کرنے کا ایک بہت ہی اہم زینہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن 10ویں ذی الحج کے دن قربانی کے بعد ایک اور اہم فرض رکن ہے ہمارے دین اسلام کا، وہ ہے حج۔ حج ہر اس مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے جو صاحب حیثیت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے اس شخص کی سواری جتنے قدم چلتی ہے ہر قدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹاتے ہیں، اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ جب وہ شخص بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے وہ طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، پھر بال منڈواتا ہے یا کتراتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس کو اپنی ماں نے جنا ہو، یعنی بالکل گناہوں سے پاک، جیسے چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو اس حج مبرور کی کیا فضیلت ہے مختلف احادیث میں آئی ہے۔ ام المومنین حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کے ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو، یعنی مقبول ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت والا حج ہو۔ آئیے ہم سب مل کے حج کے اس تلبیہ کو حج کے دنوں میں پڑھیں گے اور اب بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس آواز کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں حج نصیب فرمائے۔ حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاضری نصیب فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔